أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ حاضرین و سامعین محترم، قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ سورہ حشر سے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، یعنی آخرت کے لیے اس نے کیا زاد راہ تیار کیا ہے۔ اس کی طرف توجہ اور اس کی فکر ہر شخص کو ہر وقت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ دنیا میں اصلاً اسی مقصد کے لیے آیا ہے کہ وہ آخرت کے لیے تیاری کرے اور اس دنیا کی کھیتی میں عمل کا بیج کاشت کرے تاکہ آخرت میں اس کی کھیتی کی جو فصل ہے وہ پک کر تیار ہو جائے اور وہ اس کو کاٹ سکے۔ جو مہینہ رمضان المبارک کا ہے وہ جلد شروع ہونے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے حوالے سے کچھ خصوصی ہدایات بھی دی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اس حوالے سے کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے اور کون سے ایسے اعمال کیے جائیں جن کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اور روحانی اعتبار سے زیادہ ترقی کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے جو ایک حدیث منقول ہے اور جس کو استقبالیہ خطبہ بھی کہا جاتا ہے رمضان المبارک کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس مہینے کی خصوصیات اور اس کے امتیازات کو ذکر کرتے ہوئے کہ یہ بہت مبارک مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، اور جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور جس کے دن میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور رات کا قیام اللیل ایک نفلی عبادت ہے جس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس مہینے میں اگر کوئی شخص ایک فریضہ ادا کرتا ہے تو وہ غیر رمضان کے 70 فریضوں کے برابر ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ نفلی عمل اس مہینے میں کرتا ہے تو وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں 2 بڑی اہم خصوصیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں اور جو اس مہینے کو باقی مہینوں سے نمایاں کرتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ شہر الصبر اور شہر المواسات، اس میں صبر کی تربیت ہوتی ہے روزے کے ذریعے اور دوسرے اعمال کے ذریعے جن میں بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے، اور بنیادی مقصد یہی ہے اس مہینے کا کہ انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بھی صحیح استوار ہو اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اس کے معاملات درست ہو جائیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، اس مہینے کا جو تربیتی اور ایک لازمی کورس ہے جو رمضان اور دوسرے معمولات کی شکل میں ہیں، ان کے ذریعے یہ تربیتی عمل پورا ہو جاتا ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے۔ اور اسی مواسات کی ترغیب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں مومن کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی مادی رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جو روحانی غذا ہے جو روح کو ملتی ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ رزق سے مراد صرف مادی غذا ہی نہیں ہے بلکہ روحانی غذا بھی ہے۔ اور اسی مواسات کی مزید ترغیب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جو روزہ دار ہیں ان کی افطاری کا بھی انتظام کیا جائے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ اپنی عبادت کی فکر کی جائے، محض بھوکا اور پیاسا رہنا بھی تو کسی مقصد کے لیے ہے، تاکہ جو بھوکے ہیں ان کے بھوک اور ان کے افلاس کا اندازہ ہو، کیونکہ پیٹ بھرا ہو تو یہ اندازہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے افطار کی بھی ترغیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو افطار کرواتا ہے روزہ دار کو،
تو اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں اور جہنم سے رہائی بھی مل جاتی ہے محض اس عمل سے، اور اتنا ہی اجر اسے ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ صرف ایک آدھ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا یہاں مراد نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی اگر کسی شخص کی اتنی توفیق ہے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہے، یعنی جہنم سے رہائی کے لیے اور گناہوں سے بخشش کے لیے اتنا عمل بھی کافی ہے۔ لیکن ایک آدمی کو اللہ نے اگر زیادہ گنجائش دی ہے تو وہ روزہ داروں کے پورے مہینے کے روزوں کا انتظام کریں، پورے مہینے کے روزوں کی افطاری کا انتظام کریں۔ یہ افطار سے مراد یہ ہے تاکہ وہ بھی یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور اس مہینے کی جو اعمال ہیں ان میں سہولت کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی جب یہ سوال کیا گیا کہ ہر شخص کے پاس تو افطاری کا انتظام نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اسے بھی ملے گا جو روزہ دار کو دودھ کا ایک گھونٹ اس کے ذریعے افطار کروا دیتا ہے، یا ایک کھجور اس کو کھلا دیتا ہے، یا اور کچھ نہیں ہے تو پانی ہی اس کے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ وہ اس کی افطاری کر سکے۔ یعنی اتنی اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتا، اخلاص کو دیکھتا ہے، کیفیات کو دیکھتا ہے کہ دل کی حالت کیا ہے، کس جذبے کے ساتھ اور کس اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہے، اس چیز کو اللہ دیکھتا ہے۔ گنتی مطلوب نہیں ہے کہ آدمی بس گنتا رہے۔ اللہ کے لیے جو ہے وہ گن کر اللہ نہیں دیتا، اور اللہ گنتی کو بھی نہیں دیکھتا۔ ہاں جو فرائض ہیں ان میں گنتی کی تو ہونی چاہیے پوری، لیکن جو نفلی اعمال ہیں ان میں گنتی کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص وہ ہے جس کو اتنی قدرت حاصل ہے کہ وہ روزہ دار کو سیر اس کا پیٹ بھر کے اس کو کھلا سکتا ہے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اپنی وسعت کے مطابق پورا رمضان اگر کوئی شخص اس کی فکر کر لے کہ وہ روزہ داروں کے کھانے پینے کا انتظام کر لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ترغیب دی اور خصوصی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے اس شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور اس دن جس دن آدمی لوگ بھوکے اور پیاسے ہوں گے اور اس پانی کے ساتھ وہ اتنا سیراب ہو جائے گا کہ میدان محشر کے اندر پھر اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزہ دار کا پیٹ بھرنے کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روزوں کی ترغیب نہیں دی بلکہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کی بھی ترغیب دی، ان کے ساتھ تعاون کی بھی اور ان کی امداد کی بھی ترغیب دی، اور فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، درمیانی مغفرت کا، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور جو اپنے ماتحتوں کے اوپر آسانی کرتا ہے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کی تکلیف کا، دوسروں کے جذبات کا، دوسروں کے احساسات کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے بھی کرنا چاہیے لیکن رمضان میں بہت کرنا چاہیے۔ روزہ ہر آدمی کو لگتا ہے، جو افسر ہے اس کو بھی لگتا ہے، جو ماتحت ہے اس کو بھی لگتا ہے، اس لیے افسر زیادہ بدمزاج بن جاتے ہیں، یا جو مالک ہیں وہ زیادہ بدمزاج ہو جاتے ہیں کہ جی روزہ رکھا ہوا ہے۔ بھائی روزہ تو دوسرے نے بھی رکھا ہوا ہے، جو ماتحت ہے اس کے اوپر زیادہ مشقت نہیں ڈالنی چاہیے، اس کے معاملے میں تخفیف کرنی چاہیے۔ جو دوسروں کے معاملے میں آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں، اس لیے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماتحتوں کے بارے میں نرمی کرتا ہے، رعایت کرتا ہے، تخفیف کرتا ہے اور آسانی پیدا کرتا ہے ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتے ہیں اور اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یعنی بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال، لیکن ان کے ذریعے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے اور جہنم سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ وہ خطبہ استقبالیہ ہے اور اس کے اہم نکات ہیں جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جو ہم سے چھوٹ جائے۔ ہر نیک عمل میں آگے بڑھنے کی
پیش رفت کرنے کی اور سبقت کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، انسان کی جو موت ہے وہ ہر وقت اس کے تعاقب میں رہتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عد نفسک من اہل القبور، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ یعنی تم زمین کے اوپر چل پھر رہے ہو، زندہ ہو، لیکن بالآخر تم نے مرنا ہے، اس لیے زمین پر اس طرح چلو جس طرح کہ مردہ چلتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے، تاکہ کوئی گناہ نہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اور مخلوق کے کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو جائے۔ اور پھر آدمی کو بڑے عزم اور ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس مہینے میں، اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ فراغت کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اس طریقے سے گزر جائے کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے یہ مہینہ، اور اس کے اعمال بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اعمال کی توفیق بھی مانگی جائے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اپنے نفس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے مانگیں گے، اور بار بار جب مانگیں گے تو اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلمہ رمضان سلمت لہ السنہ، کسی شخص کا رمضان اگر صحیح سلامت گزر جائے تو اس کا سارا سال صحیح سلامت گزر جاتا ہے۔ اس لیے ایک مہینہ ہے، ہمیں یہ اللہ سے عہد کرنا چاہیے کہ اللہ 11 مہینے ہم نے اپنی مرضی کے مطابق گزار دیے، اب ایک مہینہ جو ہے ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اب یہ آپ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ اس سے اللہ سے عہد کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تو توفیق بھی دے دے، اور اس بات کی ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کم از کم کہ رمضان کے پورے مہینے کی جو نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں، وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی پابندی کر لیں تو اللہ اور بہت سے اعمال کی توفیق دے دے گا، پھر اللہ کی طرف سے ہمت بھی مل جائے گی، توفیق بھی شامل حال ہو جائے گی کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں وہ باجماعت مسجد میں ادا کروں گا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کروں گا۔ اس کی اتنی برکات ہیں کہ آدمی کے لیے نیکیوں کے دروازے کھل جائیں اور نیک عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور نیک عمل آسان ہونا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور پھر اس میں پورا قرآن حکیم سننے کا اہتمام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے بھی تھے، اس لیے تراویح کی جو نماز ادا کی جاتی ہے اس میں عام طور پر پورا قرآن جو ہے مساجد کے اندر پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ تو اس سنت پر عمل تبھی ممکن ہے جب آپ مسجد میں آئیں گے اور نماز میں آپ سنیں گے، اس کا اجر و ثواب پھر کئی گنا بڑھ جاتا ہے جب قرآن کی سماعت نماز کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ تراویح تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس تراویح کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ بس اسی پر اکتفا کیا جائے۔ رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے وہ ویسے بھی پڑھنی چاہیے، اور رمضان میں تو اور آسان ہو جاتی ہے، اس لیے تھوڑا سا وقت اس کے لیے بھی نکالا جائے، کیونکہ وہ رات کی نماز جو ہے وہ بہت قیمتی نماز ہے جس کو جوف اللیل کہا گیا ہے، جو رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو رؤیت ہلال ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بھی بیان فرمائی ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ دیکھ کر، یہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ یہ بھی سنت ہے، اس سنت پر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں، پہلے لوگ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے، اب سارا معاملہ رؤیت ہلال کمیٹی پہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، وہی مجاز ہے فیصلہ کرنے کی، اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ قبول بھی کرنا چاہیے، اور اس میں انفرادی جو آراء ہیں یا کوئی اور جو غیر مجاز اگر کوئی ایسا ہے ادارہ، وہ اگر کوئی اعلان کرتا ہے اس کی کوئی قانونی اور شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے رؤیت ہلال کمیٹی جو اسی مقصد کے لیے مقرر کی گئی ہے اس کے فیصلے کے اوپر اعتماد کیا جائے، اور خود بھی دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں چاند بے شک نظر نہ آئے، لیکن ہمیں ایک کوشش کی جو اجر و ثواب ہے وہ مل جائے گا، کیونکہ یہ بھی سنت ہے، اور لوگ اگر اس کا اہتمام کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے گواہیاں بھی مل جاتی ہیں
اب یہ کام صرف روزہ ہلال کمیٹی کا نہیں، تو اس سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس بارے میں بحث و تبحیث نہیں کرنی چاہیے کہ جی چاند جو ہے وہ تو یہ تو پچھلے دن کا تھا، چاند جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو مہینہ جو تھا وہ 29 کا تھا اور ایک دن کا اور اضافہ کر دی گئے، ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی چاند کی پیدائش اگر پہلے ہوگی اور زیادہ وقت گزرے گا اور اس کے بعد اگلے دن جب نظر آئے گا تو چاند بڑا نظر آئے گا، تو اس لیے ان باتوں میں پڑھنا ہے کہ جی وہ ایک دن جو ہے وہ اضافی ہو گیا ہے، ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بعض روایات کے مطابق یہ قیامت کی علامتوں میں سے بھی ہے کہ لوگ ان چیزوں کے اوپر بحث میں پڑ جائیں گے۔ ایک مجاز اتھارٹی ہے ہمارے پاس جو فیصلہ کرے گی، وہ شریعت کی روشنی میں کرتی ہے اور اسی فیصلے کے اوپر ہمارا عمل ہونا چاہیے، اور دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، اور یہ دعا تبھی ہوتی ہے جب آپ چاند کو دیکھیں گے تو دعا پڑھیں گے۔ کتنی سنتیں ہیں جو ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے پورا مہینہ خیر کے ساتھ، امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے۔ جیسے یہ دعا ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر۔ یہ دعا ہے، یہ یاد کرنی چاہیے۔ دنیا کی ہر بات یاد کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، یہ دعائیں بھی یاد کریں جن میں بڑی خیر و برکت ہے اور جن کی وجہ سے پورا مہینہ امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور جن حضرات نے زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں نکالی اور ان کا مہینہ پورا ہو گیا ہے، اور عام طور پہ لوگ رمضان کے شروع میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، انہیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے، اور اس مہینے میں اگر آپ نکالیں گے تو اس کا اجر و ثواب بھی کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور اگر پہلے سے آپ کا سال پورا ہو چکا ہے اور ابھی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس مہینے میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو فرض ہے، ذمہ ہے، اور اس مہینے میں زیادہ اس کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اب کتنی زکوٰۃ، کتنا نصاب ہے؟ سونے اور چاندی کا نصاب تو متعین ہے، لیکن جو نقد رقم عام طور پہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، یا اگر سونا چاندی کی ہے تو اس کی قیمت جو ہے وہ لگائی جائے گی۔ اس وقت حکومت کی طرف سے جو نصاب مقرر کیا گیا ہے، جو عام طور پہ 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے وہ کم از کم معیار ہے، وہ یہ مقرر کیا گیا ہے اس سال کہ 1,35,000 روپیہ جس کے پاس موجود ہے، یا اتنی مالیت کا سامان تجارت اس کے پاس موجود ہے، یا اتنی مالیت کا سونا چاندی اس کے پاس موجود ہے، تو اس صورت میں پھر 2.5% کے حساب سے اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اس دفعہ کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے، یعنی 1,35,000 روپیہ۔ تو جن حضرات نے زکوٰۃ ادا نہیں کی وہ بھی اس کا اہتمام کر لیں تاکہ اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا ہو جائے، اور خاص طور پہ دعاؤں میں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو ہرگز نہ بھولیں، جن کا رمضان بھی اس قسم و پرسی میں گزر رہا ہے، اور جو بھوک اور فقر و فاقے کی وجہ سے کتنی اموات ہو چکی ہیں اور دنیا بحث پڑ گئی، وہ بیچارے زخمی ہیں، ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ان کے پاس خوراک نہیں ہے، ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کے پاس علاج، ان کی دوائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور وہ انتہائی ہمدردی کے مستحق ہیں۔ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔